صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مجلس تک 3 پارے مکمل ہو چکے، آج چوتھا پارہ شروع ہوا۔ آج کی اس مجلس کے لیے صرف ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ اس ایک آیت کا حکم الگ ہے اور باقی جو آیتیں بعد میں آ رہی ہیں ان کا مفہوم اور خلاصہ الگ ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر ہے، 90 پر 1 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، 90 پر 2 آیت نمبر ہے۔ سورہ آل عمران جب شروع ہوئی تھی تو شروع میں نصارہ کے تعلق سے، عیسائیوں کے تعلق سے بات شروع ہوئی، ان کے غلط عقائد کیا ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی کچھ درمیان میں تذکرہ ہوا کیونکہ وہ لوگ بھی اہل کتاب میں شامل ہیں۔ اس کے بعد دین کے بارے میں بات آئی کہ اسلام جو ہے مکمل اور اکمل دین ہے، اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی اب انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں، اور سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں کہ اللہ رب العزت کے پاس دین کے اعتبار سے صرف اسلام کا ہی اعتبار ہے، اسلام کے علاوہ کسی دین کا اعتبار نہیں، اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی آدمی دوسرا دین، دوسرا مذہب لیتا ہے تو وہ دین اور وہ مذہب اس کو کامیابی نہیں دلا سکتا۔ اس کے بعد یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئی تھیں گزشتہ مجلس کے اندر کہ کوئی آدمی دین کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، پھر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا تو سزا کے طور پر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جمعہ میں بھی یہی باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ مرتد کے ساتھ کیا انجام ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ مرد اگر ہو تو اس کی سزا الگ ہے، عورت اگر ہو تو اس کی سزا الگ ہے۔ اسی طریقے سے کافروں کے تعلق سے آخر میں بات آئی کہ کافر جو بھی عمل کریں اس کا بدلہ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں نہیں دیں گے، بلکہ اس کا بدل جو ہے دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کے شکل میں اللہ رب العزت ان کو اس کا بدل دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ یہاں تک جو ہے یہ موٹی موٹی باتیں سورہ آل عمران سے شروع آیت سے لے کر 90 پر 1 آیت نمبر تک یہ باتیں موٹی موٹی باتیں، اور بھی بہت ساری باتیں گزری ہیں، تو اصل جو باتیں ہیں یہ باتیں گزری۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ایمان والوں کو سمجھانے کی اللہ سمجھا رہے ہیں۔ کیا ہے ایک آیت، اور یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس آیت مبارکہ میں
مسلمانوں کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے مسلمانوں کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے کہ مسلمان اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ اب یہاں جو ہے کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے لن تنالوا البر، بر یہ لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی بہت سارے اس کے معنی کیے گئے، لیکن تمام معنوں سے بہتر اور سب سے اچھا معنی نیکی، بر کا معنی نیکی، نیکی کا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے محبوب چیز کو میرے لیے کیا کرو، قربان کرو، اور قربان نہ کر کے تم کامیابی تک اور بہترین نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہترین نیکی اور بہترین بدلہ اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے پاس جو سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے اس کو میرے راستے میں قربان کرنا پڑے گا۔ اور کتنا قربان کرنا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں مما، یہ لفظ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جتنی ہماری استطاعت ہے اتنا خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے کہیں قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ بھئی پورا کا پورا مال میرے لیے خرچ کرو۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا ہے، کتنا حکم ہے؟ 40%، یعنی کہ 100 روپے میں 2.5 روپے صرف زکوٰۃ دینا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سال کا گزرنا ضروری ہے، اور صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مال جو اس کے ملکیت میں ہے وہ مال نامی کا ہونا ضروری ہے۔ مال نامی کا مطلب بڑھنے والا مال، یعنی کہ اس کی قیمت جو ہے روز بروز بڑھتی رہتی ہے وہ مال۔ تو یہ جو ہے شرائط ہیں۔ سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ 8 مہینے کسی کے مال پہ گزرتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ 9 مہینے گزرتے ہیں، 10 مہینے گزرتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بلکہ 1 سال کا مکمل وقفہ، 1 سال کا مکمل عرصہ گزرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کے پاس مال ہے، لیکن کون سا مال ہے؟ کپڑے کے اعتبار سے بہت قیمتی کپڑے اس کے پاس ہیں، لیکن وہ مال نامی میں نہیں آتا، مال نامی میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اپنے لیے گاڑی خریدا ہے آدمی، اور بہت ہی قیمتی گاڑی ہے، اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کب زکوٰۃ اس کے اوپر، اس کی آمدنی کے اوپر ہوگی؟ جبکہ آدمی اس گاڑی کو آمدنی کا ذریعہ بنا لے، یعنی کہ کمانے کا ایک ذریعہ اس کو بنا لے گا، تو اس کی آمدن پر، یعنی اس گاڑی کے ذریعے سے جو پیسہ آ رہا ہے اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے شرائط ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں بھی مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ہر جگہ یہی بات ہے۔ ہر جگہ تو اللہ رب العزت نے صراحت سے بیان نہیں کیا، لیکن جہاں جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں یہی جو ہے قانون لاگو ہوگا کہ اپنی استطاعت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر کیا کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے۔ ایک آدمی روزانہ 100 روپے کماتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی 100 روپے صدقہ کرو تو آدمی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طاقت کمانے کی 100 روپے ہے۔ اگر اس سے کہو کہ 5-10 روپے صدقہ کرو تو آدمی خوشی سے دے دے گا۔ تو یہ جو ہے استطاعت ہے، یہ طاقت ہے۔ اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بہت بڑے لکھپتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، لیکن وہ لوگ خرچ نہیں کرتے، ان کی طاقت بڑھ کر رہتی ہے لیکن پھر بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ کام اور یہ عمل ان کا کنجوسی کے اوپر دلالت کرتا ہے، بخیلی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کو، بہترین نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک سب سے محبوب چیز میرے لیے خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مشہور روایت ہے فضائل صدقات کے اندر بھی، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھے ہوئے ہیں، اور تقریباً جو ہے 1 ہفتہ 10 دن پہلے تعلیم میں بھی یہ حدیث جو ہے گزر چکی ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینے کے صحابی ہیں، انصاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ کے پاس ایک
باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا، تو وہ باغ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا، بہت بڑا باغ تھا، بہت ہی بہترین باغ تھا، اور بہت ہی کھجور کے درخت تھے اس کے اندر۔ تو جیسے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم یہ ہوا ہے، میرے پاس محبوب چیز میرا باغ ہے بیرہا، اور اس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا، یعنی ایک بوڑی تھی، اس کا پانی جو ہے بہت ہی میٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جا کر اس کا پانی بہت ہی شوق سے نوش فرماتے تھے، پیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہو رہا ہے محبوب چیز کو میرے راستے میں خرچ کرو، تو میرے پاس سب سے بہترین اور سب سے محبوب چیز میرا باغ ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو گواہ بنا کر یہ باغ میں اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ جہاں چاہو اسے کیا کرو، خرچ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھئی بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر کیا کرو، خرچ کرو، یہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے اوپر تقسیم کرو۔ تو اس پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے، روایتوں میں بات آتی ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، 3 یا 4 اپنے رشتہ دار ایسے چنے جو مجبور تھے اور مستحق تھے، ان کو چن کر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے باغ کو ان 3 یا 4 افراد کے اوپر تقسیم کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہوا ہے محبوب چیز کو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، تو میرے پاس جتنا مال ہے ان تمام مالوں میں، ان تمام جائیدادوں میں، خیبر میں جو مجھے زمین ملی ہے غنیمت کے طور پر، وہ زمین مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اب چونکہ اللہ کا یہ حکم ہے تو میں اس زمین کو کیا کر رہا ہوں، اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت زید رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، یعنی کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنی پرورش میں لے لیا، اس کو جو ہے قرآن حدیث کے الفاظ میں منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، لے پالک بیٹا۔ تو وہ صحابی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہو رہا ہے محبوب چیز کو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، قربان کرنا ہے، تو میرے پاس میرے مال میں سب سے بہترین چیز میرا ایک گھوڑا ہے جو بہت ہی چست ہے اور بہت ہی چالاک ہے اور بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہت ہی زیادہ تیز بھاگنے والا ہے، اگر اس کو جہاد میں لے کر جائیں گے تو اس کے ذریعے سے بڑی مدد ہوگی، تو وہ گھوڑا میں قربان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے برکت کی دعا دی، وہ گھوڑا قبول کر لیا، اور قبول کر کے ان کے ہی بیٹے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کو دے دیا۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کچھ جو ہے اپنے اندر جو ہے ایک یہ پیدا ہو گئی کہ بھئی میرا صدقے کا مال میرے ہی گھر میں واپس آ رہا ہے، میرے ہی بیٹے کو دیا جا رہا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہے کچھ دقت محسوس کر رہے ہیں، کچھ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلا کر کہا کہ اے زید، آپ نے اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے، آپ نے میرے حوالے کر دیا ہے، اب میری مرضی، چاہے تو میں آپ کے گھر لوٹا دوں، چاہے کسی اور کو دے دوں، تمہارا بیٹا اس کا مستحق ہے، اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کو دے دیا، جو تمہارا صدقے کا ثواب تم کو ملنا تھا وہ تمہیں مل چکا ہے۔ یہ جو ہے بہترین صدقہ ہے۔ اگر آج کل جو ہے صحابہ کی اور آج کل بہت سارے لوگوں کی ذہنوں میں اور صحابہ کے عمل اور ہمارے عمل میں کتنا فرق ہے، آج کل بہت سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ کے مال کو کیا کرتے ہیں، ٹال مٹول سے پھرا کر گھما کر اپنے ہی گھر میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی میرا زکوٰۃ کا مال میری والدہ کو میں دے دوں، کیونکہ میری والدہ کیا ہے، اس کی مستحق ہے۔ اسی طریقے سے میری بہن کو دے دوں، میرے والد کو دے دوں، میرے بیٹے کو دے دوں۔ حالانکہ زکوٰۃ جو مال ہے اصول و فروع میں چل ہی نہیں سکتا،
اصول و فرو یعنی جس سے ہم پیدا ہوئے، جو لوگ ہم سے پیدا ہو رہے ہیں، ان میں زکوٰۃ ہم دے نہیں سکتے، یہ وصول ہے اور یہ قانون ہے، وصول بھی نہیں بلکہ قانون ہے اللہ کا، کہ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جن سے ہم پیدا ہوئے اور وہ لوگ جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ان دونوں کو جو ہے وصول و فرو کہا جاتا ہے، تو ان دونوں جماعتوں کو ہم زکوٰۃ کا مال دیں گے نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ آج ہیلے بہانے کر کے کہتے ہیں کہ میری والدہ کمزور ہے، میری والدہ بیمار ہے، میرے والد صاحب کمزور ہیں، وہ مستحق ہیں، میرا بھائی مستحق ہے، میری بہن، تو یہ تمام چیزیں، تو اس سے جو ہے ہیلے بہانے نہیں چلتے اللہ کے نزدیک۔ لیکن صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کے بعد وہ مال اس صحابی کے بیٹے کو دیا جا رہا ہے اور وہ باپ جو ہے ناراض ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارے اور صحابہ کے عمل میں فرق ہے، ان کی نیتوں میں ہماری نیتوں میں اتنا بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو ہے اصل چیز ہے کہ جہاں مال لگنا ہے وہاں ہمارا مال لگ جائے، یہ بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہو رہا ہے بہترین مال کو صدقہ کرو، تو میرے پاس سب سے بہترین چیز روم کی میری ایک باندی ہے، جس کا ملک اور گاؤں کون سا ہے؟ روم سے مجھے جو ہے وہ باندی ملی ہے، اور وہ باندی بہت ہی خوبصورت بھی ہے، بہت ہی جو ہے ذہین بھی ہے اور بہت ہی خدمت گزار بھی ہے، اور وہ باندی مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آج سے اللہ کا حکم ہو چکا ہے، اس لیے اس باندی کو میں اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اپنی روایت خود، اپنے حالت خود بیان کرتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس باندی سے میں خود نکاح کر لوں، اس لیے کہ باندی جب رہتی ہے، اب تو باندیوں کا غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے، اس زمانے میں باندیوں کا غلاموں کا سلسلہ چلتا تھا، وہ بہت لمبی بات ہے، لیکن جب موقع ہوگا تو اس کے اوپر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہاں جو ہے اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر باندی سے نکاح کرنا چاہے آقا، تو آقا کے لیے ضروری ہے کہ آقا اس کو آزاد کرے، آزاد کر کے اس کے بعد نکاح کرے۔ باندی ہونے کی حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر باندی سے استفادہ کرنا چاہے، صحبت کرنا چاہے، تو آقا جو ہے صحبت کر سکتا ہے، لیکن نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس باندی کو کیا کر دے؟ آزاد کر دے، اس کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واقعہ ایسا ایک موجود ہے کہ میرے ذہن میں وہ جو ہے جنگ نہیں آ رہی ہے، اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں یا کوئی اور، یا غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، جب ایک قوم سے جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد کچھ لوگ جو ہے قیدی بن کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں باندی بن کر، امہات المومنین میں سے ایک صحابیہ، ایک ہم سب کی ماں باندی بن کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ تو یہ جو ہے ایک عمل ہے اور ایک طریقہ ہے کہ باندی کو اگر اپنے نکاح میں لینا چاہے، پہلے اس کو آزاد کرنا پڑے گا، اس کے بعد نکاح میں لینا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس باندی سے نکاح کر لوں، آزاد ہو چکی ہے باندی، میرے لیے جائز تھا نکاح کرنا، لیکن میرا دل گوارا نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نام پر آزاد کیا ہے، اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز واپس لینا مجھے گوارا نہیں ہے، میرا ضمیر جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کیا؟ اپنے ایک شاگرد حضرت رافع یا حضرت نافع رحمت اللہ علیہ کو، ان کے نکاح میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی باندی کو آزاد کر کے ان کے نکاح میں دے دیا۔ تو یہ حضرات صحابہ کا عمل ہے کہ جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی فوراً حضرات صحابہ کیا کرتے تھے؟ عمل شروع کر لیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم جیسے نہیں،
کہ بھئی کوئی بات پہنچ جائے، کوئی بات ہم کو معلوم ہو جائے اور کسی بارے میں مسئلہ ہمیں معلوم ہے کہ بھئی یہ کام ناجائز حرام ہے، تو ہم اس کو جو ہے حلال کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں، کوئی جو ہے ایسا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کل تو ایک نئی بیماری لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، کیا ہے کہ بھئی ایک مسئلہ کسی عالم سے پوچھ لیے، اگر وہ عالم حرام کہے، ناجائز کہے، تو آدمی مطمئن نہیں ہوتا، اس کو جو ہے چین نہیں آتا، دوسرے عالم سے پوچھے گا، اور اس کی کوشش کیا ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے کسی ایک عالم سے مجھے جو ہے جائز کا فتویٰ مل جائے، میں اس کے اوپر عمل کر لوں۔ تو یہ جو ہے آج کل پیچھے جو ہے بات گزر چکی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دین محبوب تھا، لیکن کیسا دین؟ اللہ کے طرف سے بنایا ہوا دین نہیں، بلکہ ان کو جو دین پسند تھا وہ ان سے اس دین کو وہ چاہتے تھے۔ تو یہی عادت جو ہے آج کل مسلمانوں میں آ رہی ہے، یہودیوں کی خصلتیں، عیسائیوں کی، نصارہ لوگوں کی جو ہے عادتیں مسلمان اپنے اندر لے رہا ہے۔ تو اس لیے جو بھی بات ہمارے سامنے آئے فوراً جو ہے ہمارا دل اس کو قبول کرے نہ کرے، اس کے اوپر کسی بھی طرح کا ہمیں حق نہیں ہے، چوں و چرا کا، فوراً اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے ہماری جو ہے شان ہے، مسلمان کی علامت ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے ہمیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی قربان کرنا ہے چیزوں کو، قربان کرنے کا مطلب صرف مال ہی نہیں ہے، بلکہ مال کے علاوہ چیزیں، جیسا کہ وجاہت ہے، یعنی کہ وحدہ، کسی کو جو ہے وحدے سے محبت ہوتی ہے، کسی کو جو ہے اور کوئی چیز جس سے محبت ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا ہے۔ صرف مال کے اعتبار سے اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ ہر چیز کے بارے میں اللہ نے یہاں فرما دیا ہے کہ جو بھی چیز تمہیں پسند ہو اس کو چھوڑنا ہے، چھوڑ کر میرے قریب آنا ہے۔ اگر تم جنت چاہتے ہو، نیکیوں کے اعتبار سے اچھی نیکی لینا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ محبوب چیز کو قربان کرو، قربان کر کے میرے طرف آؤ۔ مثال کے اعتبار سے رات ہو جاتی ہے، رات ہونے کے بعد ہم تمام لوگ سو جاتے ہیں، پوری دنیا سوتی ہے، ہمارا کوئی جو ہے اسپیشل نہیں ہے، پوری دنیا، پوری مخلوق سو جاتی ہے۔ سونے کے بعد صبح میں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اب ہمارے لیے یہی تقاضا ہے کہ بھئی نیند ہمیں محبوب ہے، پیاری ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اور سو جاؤں، لیکن اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ نیند کو قربان کر کے کیا کرو؟ اللہ کی طرف آؤ۔ اگر اس وقت کوئی آدمی اللہ کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت وہ نیکی عطا کریں گے جس نیکی کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے جو ہے اللہ اپنی ہر چیز کو، جس کو ہم محبوب سمجھتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو قربان کر کے اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تب جا کے اللہ رب العزت ہم کو وہ چیز، وہ نعمتیں اور وہ ثواب عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت